کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو ہمیں حسین کی دولت نہیں ملی۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد ومقلوب الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میرا پرانا ترجمہ ہے، لہذا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنی مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک، جس کی وجہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہم فرش عزا پر آ کر زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ امام کی معرفت کا حاصل کرنا کیوں بہت ضروری ہے؟ تاکہ ہم نصرت امام کے لیے تیار ہو سکیں، ہم ظہور امام کے لیے راہ ہموار کر سکیں اور اس میں اپنا مثبت کردار ادا کریں، جس کے لیے کیا بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان کے درجے سے بلند ہو کر یقین کی منزل تک پہنچیں۔ اس لیے یقین کی منزل تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ جب تک یقین کی منزل نہ ہو، ہمارے نفس میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوگا، ہمارا نفس بلندیوں کی طرف پرواز نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان امام، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کی حجت اس وقت زمین پر موجود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل امام وقت کی نظر کے سامنے ہے۔ ہر شب جمعہ ہمارا نامۂ اعمال ہمارے وقت کے امام کے سامنے پیش ہوگا۔ ہم ہر لمحہ محضر امام میں موجود ہیں۔ ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب میں سوال کروں آپ سے، ہم ایمان رکھتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، مجھ سمیت اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقین کرتے ہیں تو ہم غلط نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر ہم یقین کی منزل پر ہو نا تو ہمارا کردار گواہی
اگر ہم یقین کی منزل پر ہوں تو تشیع بھی آج بہت خوبصورت شکل ہوتی دنیا کے سامنے. اگر ہم یقین کی منزل پر ہوتے تو ہمیں زبان سے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارا کردار تبلیغ کر رہا ہوتا. اگر ہم یقین کی منزل پر ہوتے تو آج ہم منتشر ہوتے. آج جو انتشار نظر آتا ہے نا، یہ انتشار مکتب تشیع میں نظر نہیں آ رہا. ہم متحد ہوتے. ہم ایسے ہوتے کہ جیسے تسبیح کے دانے کی لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے. اس لیے کہ ہم جس در کے ماننے والے ہیں وہاں اختلاف کا ایک نقطے کے برابر بھی شائبہ نظر ہی نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ معصوم سے معصوم تک شریعت منتقل ہوتی رہی ہے، اور ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ تمام معصوم سے ہم تک پہنچے ہیں. ہم غیر معصوم کے در کے پڑھنے والے تو نہیں ہیں. اور یہ وہ در ہے کہ جس کے لیے نبی نے کہا کہ میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میرا خیال ہے کہ میرا نقطہ واضح ہو گیا. ہمارے وہ کردار تو نظر نہیں آتے نا جو ہونے چاہیے، کہ جب ہم کہیں سے بھی گزرے ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم شیعہ ہیں. ہمیں دور سے دیکھ کر، اور یہ میں اجتماعی طور پہ کہتے ہیں، کسی انفرادی طور پر کسی فرد کی بات نہیں کر رہی، اجتماعی طور پہ کہتے ہیں. کنیزان سیدہ کے لیے کہتے ہیں جو آج ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ہمیں دور سے دیکھ کر لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنیزان سیدہ جا رہا ہے. نہ ہمارے اعمال بھی اس قابل ہیں، نہ ہمارے کردار اس قابل ہیں، نہ ہماری گفتار اس قابل ہے. تو زداران امام، جنگ صفین یاد ہے نا؟ جنگ صفین میں لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے. ہم سب جانتے ہیں ایک گروہ مولا کا مخالف گروہ تھا جو معاویہ کے ساتھ کھڑا تھا. ایک گروہ وہ تھا کہ جو خاموش تھا، جو کیا کہہ رہا تھا، جو جیت جائے گا اس کے ساتھ ہو جائے گا، انتظار کر رہا ہے. اور ایک گروہ وہ تھا جو مولا کا حمایتی تھا، جو مولا کے ساتھ کھڑا تھا. مولا نے اس گروہ کی طرف تو دیکھا ہی نہیں کہ جو خاموش گروہ تھا، اس کی طرف تو مولا نے نظر ہی نہیں ڈالا. اور ظاہر ہے کہ جو معاویہ کے ساتھ کھڑا تھا مولا اس سے بھی مخاطب نہیں تھے. مولا کس گروہ سے مخاطب تھے؟ جو مولا کے حمایتی تھے. اور مولا نے آپ کو پتہ ہے ان کو مخاطب کر کے کیا جملہ کہا تھا؟ مولا نے کہا تھا کہ وہ باطل پر ہیں مگر متحد ہیں، تم حق پر ہو مگر منتشر. تو سارے امام، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہے. اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بھی معرفت نفس کے حوالے سے ہے. ہمیں معرفت امام کو بھی حاصل کرنا ہے اور اپنے نفس کو بھی پہچاننا ہے. معرفت نفس کیوں ضروری ہے؟ اس سے پہلے تھوڑا سا، کیونکہ کچھ چہروں سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میرا نقطہ واضح ہے، میں یہ وضاحت کروں کہ کیوں آج ہم منتشر ہیں. آج بھی تو ہم اس وقت جو اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں 3 گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ وضاحت کے لیے اب میں اس کو مزید تھوڑا سا اپنی بات کو ایکسٹینڈ کریں کہ آج بھی لوگ 3 گروہوں میں ہی بٹے نظر آ رہے ہیں. کہ ایک گروہ وہ ہے جو اس وقت انتظار کر رہا ہے کہ جب مولا آئیں گے تو ہم جنگ کریں گے، جو دجال کے لیے تیاریاں کر رہا ہے. ایک گروہ وہ ہے جو غافل ہے، جو منتظر بھی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو بس اس حد تک ہے کہ جب آئیں گے امام تو دیکھا جائے گا. ایک گروہ وہ ہے جو جس میں خدا کرے کہ میں اور آپ بھی شامل رہیں، کہ جو مولا کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، جتنی ان کی بساط ہے اتنی کوشش کر رہے ہیں نصرت امام کے لیے خود کو تیار کرنے کی. اور یہ بات میں بار بار دہراتی ہوں ممبر سے کہ دشمن
صرف اس گروہ سے خوفزدہ ہے کہ جو خلوص نیت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، جو خلوص نیت کے ساتھ نصرت امام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جتنی بھی ان کی بساط ہے، جتنا بھی ان کا علم ہے، جتنا بھی ان کا شعور ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ دشمن کل بھی اس گروہ سے خوفزدہ تھا اور آج بھی اسی گروہ سے خوفزدہ نظر آتا ہے۔ تو دشمن کی جو کاری ضرب ہے نا، جو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو آج ہم منتشر نظر آتے ہیں کہ دشمن کی لگائی ہوئی ضرب ہے، اس لیے کہ دشمن اسی گروہ سے خوفزدہ ہے، اسے پتا ہے کہ اصل طاقت ان کے پاس ہے۔ اور کیا دشمن نے ہمیشہ یہی کام کیا کہ جو ہماری طاقت، جو ہماری اسٹرینتھ ہے، اسی پر ہمیشہ چوٹ لگائی ہے۔ میں ایران کی مثال کیوں دیتی ہوں ہمیشہ کہ کتنا چھوٹا سا ملک ہے اور ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ ایران پر کیسی کیسی معاشی پابندیاں لگی، اس کے باوجود ایران نے ترقی کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ متحد ہیں، وہ مرجعیت کے سائے تلے متحد ہیں۔ اور یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، اس لیے بار بار کہتی ہوں ایک جملہ گراہ میں باندھ لیجیے، مرجعیت فقط راستہ ہے اور منزل امام معصوم ہے۔ 11 امام نے ہمیں ایک خط دیا کہ اس خط پر چلتے ہوئے اگر آؤ گے ادھر ادھر بھٹکو گے، متحد رہو گے، محور پر رہو گے، مرکز پہ رہو گے، لیکن پہنچنا کہاں ہے؟ اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ تو اگر کوئی ممبر سے یہ کہتا ہے اور یہ سکھا رہا ہے کہ ولایت فقیہ کو پکڑ لو اور ولایت علی کو چھوڑ دو، تو وہ گمراہ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سکھا رہا ہے کہ ولایت فقیہ کے مخالف بن جاؤ اور پھر ولایت علی کو مان لو، تو وہ بھی گمراہ کر رہا ہے۔ مرجعیت کے راستے سے گزر کر ہمیں امام معصوم تک اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ امام زمانہ پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جب فرش ازاں پر آیا کیجیے تو دعا کیا کیجیے، بار الہ یہ بہت پراشوق دور ہے، یہ بہت پراشوق زمانہ ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جب میں خود کبھی جب سوشل میڈیا پہ جب دیکھ رہی ہوتی ہوں ایک دوسرے کے سامنے شیعوں کو، مومنین کو مخالف بن کر کھڑے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یا اللہ یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے، کبھی ہم نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ دعا کیا کیجیے کہ بار الہ اگر ہم ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں تو ہمیں ہدایت کے راستے پر لے آؤ، اور اگر ہم ہدایت کے راستے پر ہیں تو پروردگار ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو دعا کروں بارگاہ رب العزت میں کہ بار الہ پاک پروردگار ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو صحیح معنی میں ایمان کا ناصر اور خدمت گزار بنائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ محمد و آل محمد کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر خلوص نیت کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو آج موضوع مجلس معرفت نفس ہے، اور معرفت امام اور معرفت نفس یہ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، بہت گہرا ربط ہے۔ اس لیے کہ جب اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو امام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جب امام کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جب رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، نجف کے بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور اسی نسبت سے مولا کائنات کا ایک بہت خوبصورت جملہ کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو عزیزان امام، آج کا موضوع یہ تھوڑا سا دقیق ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا خشک ہے، مگر یہ درسگاہ حسینی وہ درسگاہ ہے کہ جہاں باب علم کے صدقے سے رزق علم کی بھیک تقسیم ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہمارے بچوں کی علمی
اور ذہنی سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ ہم ایسے موضوعات کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اسی فرش عطا کے صدقے سے ذہانتیں پروان چڑھا کرتی ہیں۔ تو یہ سیڑھی ہے، یہ اسٹیپس ہیں کہ ہمیں معرفت نفس کے ذریعے معرفت امام تک پہنچنا ہے۔ ازاڑ امام، جیسے کہ میں نے اسی موضوع کی مناسبت سے سرنامہ کلام میں سورہ والشمس کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ میں عجیب و غریب انداز سے نفس انسانی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ والشمس والضحیٰ، قسم ہے سورج کی کہ جب وہ پوری طرح طلوع ہو جائے، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آ جائے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح تاریک ہو جائے، والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی جسے ہم نے کیسا مضبوط بنایا، والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی ہم نے اسے کیسے پھیلایا، والنفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے والے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے اس نفس کو کتنا بہترین بنایا کہ اس میں فسق و فجور بھی رکھ دیا اور اس میں تقویٰ کی صلاحیت بھی رکھ دیا۔ قد افلح من زکاہا، اور وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ پروردگار عالم ایک ترتیب سے قسم کھا رہا ہے، پہلے اپنی تمام مخلوقات کی قسم کھائی اور آخر میں نفس کی قسم اور نفس کے بنانے والے کی قسم۔ جب باقی مخلوقات کی قسم کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ اپنی قسم نہیں کھا رہا، لیکن جب نفس انسانی کی قسم کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ اپنی قسم بھی کھا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک قرآن صامت کا انداز گفتگو ہوتا ہے اور ایک قرآن ناطق کا انداز گفتگو ہوتا ہے۔ کتنی مماثلت ہے قرآن ناطق اور قرآن صامت کی گفتگو میں کہ پروردگار عالم نے جب نفس انسانی کی قسم کھائی تو اس کے ساتھ اپنی قسم کھا رہا ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ قرآن ناطق کا بھی یہی جملہ جو میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اسی انداز سے قرآن نے صامت گفتگو کر رہا ہے کہ جہاں نفس کی بات ہے وہیں نفس کے بنانے والے کا ذکر ہے، اور اسی طرح قرآن ناطق کی گفتگو کا انداز ہے کہ جب نفس کی بات ہے تو اسی کے ساتھ نفس کو خلق کرنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اور مولا کائنات کے اس خوبصورت قول کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایسے نفس کی معرفت کو حاصل کیا جائے کہ وہ معرفت حق بن جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، پاک میں بلند ترین سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اگر نفس کو سمجھنا ہے تو اس کی گہرائی، اس کی وسعت کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے نفس کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم دوسرے کے نفس کی وسعت اور گہرائی کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا ابھی اگلے 1 گھنٹے کے بعد ہمارے ذہن میں کیا خیال آئے گا، کیا فکر ہوگی، کیا جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے۔ ہم بعض اوقات کوئی ہم سے چھوٹی سی بد اخلاقی کرتا ہے، ہم اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی بہت بدتمیزی بھی کر جاتا ہے لیکن ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں کنٹرول کرنے میں اور کول اور کام رہتے ہیں۔ تو اس نفس کے اندر کتنے جذبات، کتنے خیالات، کتنے تفکرات، کتنے احساسات ہیں
اگر ہم اس کی وسعت اور گہرائی کی کیفیت کو دیکھیں تو ایک لامتناہی کیفیت میں نظر آتا ہے ہمیں نفس. تو جو اس بات کو سمجھ لے، اس کا ادراک کر لے کہ جب میرا نفس اتنا لامتناہی کیفیت کا حامل ہے تو اس کو بنانے والی ذات کیسی لامتناہی اور کیسی لامحدود ذات ہوگی. اور صرف یہ ایک میرے اور آپ کے نفس کی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ نے لامتناہی بنایا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں نفس اسی لامتناہی کیفیت کے حامل ہے. اور ہر نفس اپنے اندر ایک پوری اپنی ذات میں ایک کائنات رکھتا ہے. تو جب اس بات کو درک کر لیتے ہیں تو عقل یہ طے کر لیتی ہے کہ وہ ذات بھی لامتناہی ذات ہے، کہ جس نے اس نفس کو کتنا بہترین بنایا کہ بیک وقت اس میں فسق و فجور بھی رکھ دیا اور تقویٰ کی صلاحیت بھی عطا کر دی. دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں نا، فسق و فجور اور تقویٰ. لیکن پروردگار عالم نے اسی نفس کے اندر ایک ہی وقت میں فسق و فجور بھی رکھا ہے اور تقویٰ کی صلاحیت بھی عطا کی ہے. تو بس جس کا جتنا نفس پاک ہوگا، جیسا ظرف ہوگا ویسا مظروف ہوگا. اگر ظرف پاک ہے تو مظروف بھی پاک ہوگا. یہ نظام ہے، یہ قانون الہی ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹتا. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیک کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ہمارا نفس پاک ہے یا ناپاک ہے. اس کے لیے کسی مجتہد کی، کسی عالم کی، کسی معلم اخلاق کی، کسی ذاکر کی، کسی واعظ کی، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نفس پاک ہے یا ناپاک ہے. اگر نفس میں پاک خیالات آتے ہیں تو نفس پاک ہے، اور اگر وسوسے اور برے خیالات اگر نفس میں آ رہے ہیں تو نفس ناپاک ہے. تو اگر پاک ہے تو اللہ کے سامنے سجدے شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ناپاک ہے تو استغفار کرنی چاہیے، استعاذہ طلب کرنا چاہیے، بارگاہ الہی میں دعا کرنی چاہیے کہ میرے نفس کو پاک کر دے. اب ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پاک اور ناپاک خیالات کیا ہیں. تو اگر اپنے نفس میں محمد و آل محمد کی محبت اور محبت محسوس کیجیے تو سمجھ لیجیے کہ نفس پاک ہے. اور اگر دشمنان اہل بیت سے، یزید سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لیجیے کہ نفس ناپاک ہے. صلی علی محمد و آل محمد یا زمانہ پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور نفس ناپاک کی تو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں، ویسے تو ہر دور میں موجود رہے ہیں نفس ناپاک رکھنے والے، لیکن آج کل کے دور میں بھی ہمیں بہت کثرت سے نظر آتے ہیں جو میڈیا پر بیٹھ کر کھلے عام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، ملعون کو. اور اب اس وقت تو یہ متنازع بل زیر بحث ہے. اس وقت اس نے ثابت کیا کہ کیسے کیسے نفس ناپاک رکھنے والے اس زمین پر موجود ہیں کہ جو اس پر دلالت کر رہے تھے. اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج میں حیران ہوتی ہوں کیسے کیسے اہل سنت کے علماء آج اقرار کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو وہ بدعت کہا کرتے تھے وہ سنت ہے. یہی ماتم، یہی گریہ، تمام چیزوں کو جو بدعت کہا کرتے تھے آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اقرار کر رہے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے. حقیقت کو ہم نے لوگوں سے چھپایا ہے، لیکن انہی میں جو نفس سے ناپاک رکھنے والے ہیں ان کی گفتگو بھی ہمارے سامنے ہے. تو زہرماں پروردگار عالم جب نفس کو پاک کرنے کی بات کر رہا ہے، تزکیہ نفس کی بات کر رہا ہے، تو ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. تو بس ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق اور فرش اعضاء پر آ کر دعاؤں کا حصار بھی رکھنا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے
नफ्स को पाक रखे, पाकीज़ा रखे। और परवरदिगार आलम कामयाबी की जमानत दे रहा है कि जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। हम कितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी अपने नफ्स पर मेहनत कर लें, कुरान कह रहा है कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। हम जितनी भी मेहनत करें और हमारी औकात क्या है, पूरी तारीख इस्लाम को उठाकर देखिए, किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि वो अपने नफ्स पर मेहनत करने के बाद कामयाब हो गया, मगर फकत एक हस्ती है, एक जात है जो दुनिया से जाते हुए ये कहते हुए जा रही है कि फुस्तों पे रब्बे काबा, कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। नाराए हैदरी, या हैदरी, बुलंद तरीन सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरज। और ये दावा फकत वही इंसान कर सकता है कि जो नफ्से मुस्तफा, जो शबे हिजरत बिस्तरे रसूल पर ऐसे सोया हो कि जिसके नफ्स का खरीदार परवरदिगार बन जाए, जिसका नफ्स इतना कवी हो, जिसे अपने नफ्स पर इतना कंट्रोल हो कि दुश्मन के सीने पर सवार हो और तलवार की नोक दुश्मन की गर्दन पर रख चुका हो और उसके बाद वो मलून चेहरे अक़दस पर अपना लुआब फेंक दे तो अली सीने से नीचे उतर आए और कहें कि अगर इस लम्हे में से कत्ल करूंगा तो अल्लाह के लिए नहीं, अपने नफ्स के लिए करूंगा। और अली की तलवार कभी अपने दुश्मन पर नहीं चला करती, अली की तलवार जब भी चलती है अल्लाह के दुश्मन पर चलती है। नाराए हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, बुलंद तरीन सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। और जब नफ्स इतना कवी हो जाता है, नफ्स पर ऐसा कंट्रोल होता है, तो फिर हिजाब, मादा हिजाब नहीं बना सकता। फिर कितने भी मादे दरमियान में हो, हिजाब नहीं बना करते। इसीलिए ये दावा भी बस मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन करते चले आते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बस मेरे मौला ही कहते नजर आते हैं कि अली के सामने से अगर तमाम हिजाबात हटा दिए जाए तो मुझ अली के यकीन में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आ सकता। तो जाने मार्फत नफ्स के जरिए हमें मार्फत इमाम तक पहुंचना है। इसलिए कि हर इमाम मासूम ने 12 ताकीद की है और हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानही फ़क़त माता बिदिल जाहिलिया, कि जो अपने वक्त के इमाम की मार्फत हासिल किए बगैर दुनिया से चला गया वो जाहिलियत की मौत मरा। तो जब फर्श अज़ब पर आया कीजिए तो बेशक दुनिया मांगिए, दुनिया की आसाइशें मांगिए, घर मांगिए, दौलत मांगिए, गाड़ी मांगिए, औलाद मांगिए, मगर सबसे बढ़कर अपने वक्त के इमाम की मारिफत मांगा कीजिए। इसलिए हम सबकी ये ख्वाहिश होती है ना कि हम अपने वक्त के इमाम को देख सकें, उनकी ज़ियारत कर लें, हमारी आंखें दीदार कर लें। लेकिन आयतुल्लाह तकी बहजत क्या जुमला कहा करते थे कि इमाम को देखने की दुआ ना किया करो, इमाम को पहचानने की दुआ किया करो। ये दुआ ना किया करो कि इमाम को देख लो, ये दुआ किया करो कि इमाम को पहचान लो। इसलिए कि करबला में लश्कर यजीद एक वक्त में 3 इमामों को देख रहा था। इमाम हुसैन भी वहाँ मौजूद थे, इमाम सज्जाद भी मौजूद थे और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। 3 इमाम बैक वक्त आंखों के सामने थे, लेकिन पहचान नहीं रहे थे, मार्फत नहीं रखते थे। हम इमाम का कुर्ब चाहते हैं ना, शिम्र से ज्यादा कौन उस वक्त इमाम के करीब था जब पुष्प पर सवार था, लेकिन मलून की आंखों पर पर्दे थे, इसलिए इमाम को नहीं पहचाना। जबकि करबला में जानवर इमाम को पहचान रहे थे, इमाम की इताअत करते नजर आ रहे थे। इसकी कितनी मिसालें मौजूद हैं।
حضرت امام روایتوں میں لکھا ہے کہ جب عمر سعد کوفے کے بازاروں سے گزر کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تھا نا تو بوکھلایا ہوا تھا، اور اس کی بوکھلاہٹ کو دیکھ کر ابن زیاد نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، کیوں اتنے بوکھلائے ہوئے ہو؟ تو جانتے ہیں عمر سعد نے کیا جملہ کہا تھا؟ یہ روایت میں لکھا ہے کہ جب ہم کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے یہ قیدی تھے، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم انہیں نہیں چلا رہے، یہ ہمیں چلا رہے ہیں۔ عمر سعد نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نگاہوں سے ناکوں کو چلاتے ہیں اور نگاہوں سے ناکوں کو روکتے ہیں۔ یہ امام کے اختیار کی منزلیں ہیں عزیزان۔ امام کبھی بے اختیار نہیں ہوتا، اور انسان کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاہو تو ان کی معرفت حاصل کرو، چاہو تو ان کی اطاعت کرو، لیکن جانور پابند ہوا کرتا ہے۔ جانور پابند ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اطاعت امام کا پابند ہے۔ ہم عقل رکھتے ہیں اس لیے ہمیں اختیار ملا۔ امام کی اختیار کی منزلیں بہت بلند ہیں، اور امام کے اختیار کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ تو ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے سید سجاد کے نام کے ساتھ یہ لگا دیا کہ امام، بیمار امام، مجبور امام، بےکس امام، لاچار امام۔ امام کبھی نہ لاچار ہوتا ہے، نہ امام کبھی مجبور ہوتا ہے، نہ امام کبھی بے بس ہوتا ہے۔ امام بس فقط وہ ہوتا ہے جو رضائے الہی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھتا ہے۔ عزیزان امام، یہ ایام سید سجاد کے ایام ہیں۔ آج کیا تاریخ ہو گئی؟ 27 محرم۔ آج آپ کے چوتھے امام کے سویم کا دن ہے۔ عزیزانو، جب کبھی کوئی مرتا ہے اور ہم مرنے کی خبر سنتے ہیں تو بلاوے کا انتظار نہیں کرتے، بس پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب سویم ہوتا ہے تو جب وہی لوگ آتے ہیں جنہیں گھر والے بلاتے ہیں۔ آج آپ کے امام کا سویم ہے نا، اور آپ کو وقت کے امام نے بلایا ہے، اور جسے جسے امام وقت نے بلایا ہے وہ جہاں جہاں فرش عزا بچھی ہوئی ہے وہ اس فرش عزا پر موجود ہے۔ آج غیرت کے بادشاہ کا قصہ ہے۔ 25 محرم کو مدینہ ویران ہو گیا۔ عزیزان امام، دعا کرو خدا ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھے، خدا کسی بہن کو بھائی کا غم نہ دکھائے، کوئی بہن بھائی کا جنازہ اٹھتا ہوا نہ دیکھے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ پروردگار سب کے سروں پر بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اگر کسی بہن کے سامنے بھائی کا جنازہ اٹھتا ہے بہنیں زندہ لاشیں بن جایا کرتی ہیں۔ عزیزانو، جب بھائی کا جنازہ اٹھتا ہے تو جنازے کو رکھ دیا جاتا ہے، بہنوں کا انتظار کیا جاتا ہے نا کہ بہن آ جائے پھر جنازہ اٹھے۔ ہم بچپن سے کچھ جملے سنتے آتے ہیں کہ بہنیں بھائیوں کی جنازوں کی رونق ہوتی ہیں اور بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ جب بہنیں اور بیٹیاں تڑپ کر ہوتی ہیں نا تو غیر کے رونے لگتے ہیں۔ عزیزانو، ذرا تصور کرو سید سجاد کی غربت کا، جب میرے مولا کا جنازہ اٹھا ہوگا، ارے یہ میرا مولا کہ جو ایک بہن کو شام میں زندہ نے شام میں دفنا کر آیا، ایک بہن کو بقیہ میں دفن کیا، ایک بہن کو ارے تصور کرو جب سید سجاد کا جنازہ اٹھا ہوگا
فرصت دیا ہوگا، آج وقت کے امام نے آپ کو فرصت دینے کے لیے بلایا ہے، آپ کو گریہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ عزاداروں، یہ اس سید سجاد کا گریہ ہے جو 40 سال ہوتا رہا، مگر جب دنیا سے جا رہا ہے تو یہ کہتا ہوا جا رہا ہے، بابا بابا میں اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح آپ پر رونے کا حق تھا۔ ہاں عزاداروں، سید سجاد پر اسی طرح رونے کا حق ہے جیسے آپ رو رہی ہے۔ اور جب سید سجاد کو رویا کرو، ارے تمہارے ہاتھ بدھے ہوئے نہیں ہیں، سر سیدھا کر کے رویا کرو اور کہا کرو ہائے میرا غریب مولا، ہائے میرا بے کس مولا۔ ارے حسین پوچھا لینے آئے ہیں اپنے سب سے غریب عزادار ہے تم کا، ارے اس عزادار ہے تم کا کہ جس کے سامنے جب پانی آتا تھا تو وہ روتا تھا، ارے جس کے سامنے جب موسم سے بڑا ہوتا تھا تو وہ روتا تھا، ارے جو جب آزاد سے گزرتا تھا تو وہ روتا تھا۔ عزاداروں امام اسی سید سجاد کا قصہ ہے۔ ہم گریہ کرتے ہیں مگر ہم معرفت نہیں رکھتے، اگر ہم معرفت رکھتے ہوتے تو نہ جانے ہمارے گریہ کا کیا عالم ہوتا۔ جو معرفت رکھتے ہیں جانتی ہیں وہ کیسے روتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ عزاداران امام، ایران میں مجلس ہو رہی تھی آیت اللہ حسن شیرازی کے گھر پر، سید سجاد کے ایام چل رہے ہیں۔ ذاکر نے جب مسائل پڑھنا شروع کیا نا، ایک جملہ پڑھا ذاکر نے، ایک جملہ پڑھا کہ علی کی بیٹی شرافت کے دربار میں آ گئی، بس ایک جملہ، یہ ایک جملہ پڑھا تھا۔ آیت اللہ شیرازی نے ذاکر کو وہی روک دیا، کہا ذاکر ٹھہر جا، ٹھہر جا، ابھی اس جملے کا حق ادا ہونے دے۔ بلند آواز سے روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے علی کی بیٹی اور شرابی کے دربار۔ عزاداروں اتنا روئے ہیں، اتنا گریہ کیا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں لایا گیا نا، کہا آقا آپ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا، کہا جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو ذرا تصور کرو سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزاداروں جہاں بھی سید سجاد کی مجلس پڑھتی ہوں نا، جو بیٹوں کی مائیں ہیں ان سے ہمیشہ ایک التماس کرتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو سید سجاد کی سیرت ضرور سنایا کرو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ غیرت ہوتی کیا ہے، غیرت بیٹے کسے ہے، تاکہ وہ ماں بیٹوں کو کھلے سر بازاروں میں نہ لے جایا کرے۔ عزاداروں، سید سجاد کا قصہ ہے، میرے اس غیرت کے بادشاہ کا قصہ ہے جو جب کوفے کے بازار سے گزرتا تھا، عزاداروں سر حسین لوگ نیزہ پر آگے آگے چل رہا ہوتا تھا، جب میرا مولا سر حسین کے نیچے آتا تھا
हमारी इस बनी विरासत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारगाह जो बीमार है, बीमारी करबला के सफर है, सेहत का अता फरमा। इलाही आमीन। बारगाह जो बेघर है उन्हें बेहतरीन घर अता फरमा। इलाही आमीन। ऐसा घर है जिसमें फर्श अज़ाए हुसैन की शरीफ है, और जिन जिन घरों में फर्श अज़ाए हुसैन की शरीफ है, बारगाह उन घरों को हमेशा शादो आबाद रखे। इलाही आमीन। बारगाह तुझे इमाम हुसैन के कठिन इम्तिहान का वास्ता, इस वक्त जिन जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया है, परवरदिगार सबको बेहतरीन कामयाबी अता फरमा। बारगाह जो बे औलाद हैं, नेक और सौलेह औलाद इलाही आमीन। बारगाह हमें किसी गम में ना रुलाना सिवाय गम हुसैन। इलाही आमीन। हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, परवरदिगार हमारे वारिस को भी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, और हमें और हमारी औलाद को और हमारी आने वाली नस्लों को इमाम का सच्चा नासिर और खिदमतगुज़ार इलाही आमीन। रब्बना